میلاد شریف میں گلیوں کو سجانا، لائٹ لگانا کیا بدعت ہے؟ میں نے میلاد کے اوپر ایک پوری محفل ریکارڈ کروائی تھی، محفل میلاد، اس پہ میں نے ڈسکشن کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنی اس طرح کی جو ایڈوانس ایکٹیویٹیز ہیں یہ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ اس دور میں ممکن تھا۔ رہ گیا ربیع الاول میں پروگرام کرنا، ثابت تو یہ بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کثرت سے کیا جائے، آپ کے معجزات، آپ کی سیرت، آپ کی صورت۔ باقی جھنڈیاں، ناچ گانا، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں تو ایسی ویڈیوز آئی ہیں کہ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں میلاد کے جلسوں کے اندر، پورا وہ جس طرح وہ میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں نا، اس قسم کی ہیں، وہ کھڑے ہو کے لڑکے لادہ سے ناچ رہے ہیں، تو پھر وہ دیکھ لیں۔ اب پیارے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گلیوں اور بازاروں میں چراغاں کرنا اور سجاوٹ کرنا، نیز گنبد خضرا، مسجد نبی اور خانہ کعبہ کی شبیہ بنانا شرعاً جائز و مستحسن ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنی رحمت پر خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم قرآن میں دیا۔ خوشی کرنے کے اندازے کا دار و مدار عرف پر ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ خوشی کے موقع پر مثلا شادی، سالگرہ اور 14 اگست کے موقع پر لائٹنگ کی جاتی ہے، گھروں اور گلیوں وغیرہ کو سجایا جاتا ہے، لہذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی، ان کی ولادت کی خوشی میں بھی اگر چراغاں کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پارہ نمبر 30 سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہیں۔ حضرت ابو العاص کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھی۔ جب آپ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ جب آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس سے ہمارا کمرہ اور پورا گھر روشن ہو گیا، بس میں جس چیز کی طرف بھی دیکھتی تو نور ہی نور نظر آتا۔ بحوالہ المعجم الکبیر للطبرانی باب یا ام عثمان بنت ابی العاص، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 147، مطبوع قاہرہ۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 1367 ہجری فرماتے ہیں کہ روضہ منورہ کے صحیح نقل بنا کر بقصد تبرک رکھنا جائز ہے۔ جس طرح کاغذ پر اس کا فوٹو بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، یوں ہی اگر پتھر وغیرہ کی عمارت بنائیں تو اس میں اصلاً حرج نہیں، جانور کی تماثل حرام اور ناجائز، غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی قباحت نہیں۔ نقشہ نعلین مبارک کو ائمہ علماء بتاتے ہیں اور اس کے مکان میں رکھنے کو سبب برکت جانتے ہیں۔ شبیہ روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ بحوالہ فتاوی امجدیہ صفحہ نمبر 25، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 25، مکتبہ رضویہ۔ اور پھر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں چراغاں کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، لہذا ولادت پاک کی خوشی میں چراغاں کرنا بھی اچھا ہے۔
در مختار میں ہے کہ للعرف وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن حسنا فهو عند اللہ حسن، یعنی اور حمام کو اجارہ پر دینا جائز ہے عرف کی وجہ سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ بحوالہ در مختار مع رد المحتار، کتاب الاجارہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 52، دارالفکر بیروت۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوشی کا اظہار جس جائز طریقے سے ہو وہ مستحب اور بہت ہی باعث و برکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہوا، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس پر احسان جتایا ہے، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے، کسی کو سلطنت ملی تو ہر سال اسی تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہے؟ بحوالہ جعل الحق صفحہ نمبر 221۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو چراغاں کرنا ہو اس میں ڈائریکٹ مین تاروں سے بجلی حاصل نہ کی جائے بلکہ اپنے میٹروں سے بجلی لی جائے۔ اسی طرح بجلی لینا عرفاً چوری کہلاتا ہے اور قانوناً جرم بھی ہے، لہذا ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اور آپ کا چراغاں اور سجاوٹ کرنے میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مال خرچ ہو وہ اسراف میں بالکل نہیں، کیونکہ نیکی کے کاموں میں مال جتنا بھی خرچ کیا جائے اس کو اسراف نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر مدارک اور تفسیر کشاف میں ہے کہ لا خیر فی الاسراف لا اسراف فی الخیر، اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ بحوالہ تفسیر کشاف سورۃ الفرقان تحت آیت 67 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ لا خیر فی الاسراف والاسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ جس شے سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم شریف میں سید ابو اعلیٰ عروض باری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی اور اس میں 1000 شمعیں روشن کی۔ ایک شخص ظاہر بین پہنچے اور یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے۔ بانی مجلس نے ہاتھ پکڑا اور اندر لے جا کر فرمایا کہ جو شمع میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ کوششیں کی جاتی تھیں اور کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوتی۔ حوالہ احیاء العلوم الباب الاول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 اور ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 174۔